السلام علیکم. My name is RJ Turab and you're watching Voice of Capital. آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ RJ Root. Root kindly introduce yourself. Assalamu alaikum, this is RJ Root. How are you, Turab? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah. And joining today is Mr. Asad Raza. Root kindly, if you can give them the audience a brief introduction for guest. Yes, sure. Sir Asad Raza is basically a student of University of Sargodha. He's done his MPhil from there, and today he'll be joining us to talk more about the social evils, as the theme of our show is based on. Okay. And quite surely آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں سوشل ایولس کا نام بھی ہے. تو اس میں کافی زیادہ فیکٹرز آ جاتے ہیں, لیکن کرنٹ جنریشن کو دیکھ کے سوشل ایولس زیادہ بولیں تو کچھ نیملی جیلسی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سیلفشنس, اس کے علاوہ ایگریشن, اپنے آپ کو سمجھنا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کامن فیکٹرز ہیں among a lot of other I would say rather negative evil characteristics as well, لیکن یہ کچھ ان میں سے ہیں. تو میرا پہلا سوال ہوگا سر اسد سے, سر کہ یہ جو ایول آپ کے اندر کیریکٹرسٹکس آتے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بری عادات, یہ کیوں, کیسے پیدا ہوتے ہیں, کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تراب, السلام علیکم عروج. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اس کے لیے. بیسیکلی جو ہمارے پاس سوسائٹی میں ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ سوشل ایولز بہت ساری ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو مین پرابلم آج کل ہمارے پاس چل رہا ہے وہ جیلسی, ایگریشن اور سیلفشنس جو ہے وہ بیسیکلی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ان کے جو روٹ کاز ہیں وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. فرسٹ آف آل جو جیلسی ہے اسے ہم کمپیئر کرتے ہیں حسد کے ساتھ. حسد اور جیلسی جو ہے وہ دونوں الگ الگ جو ہے وہ ٹرمز ہیں ہمارے پاس. بیسیکلی اس کا جو مطلب ہمارے پاس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. آپ جو اللہ نے کسی کو دیا ہے آپ اس سے جو ہے وہ جیلس ہو رہے ہیں یا اس سے حسد کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ جیلسی یہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. سیم اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایگریشن ہے, غصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے آج کل اس میں جو ہے وہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس میں ایگریشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اگریسو ہے, غصہ بہت زیادہ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سیلفشنس بھی ہمارے پاس. اس سب کی جو مین روٹ کاز ہے اسپیشلی ایگریشن کی, اس کی مین روٹ کاز جو ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے پیرنٹس کا رول ہے, جو ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے ایک بچے کے اندر جو ہے وہ اگریشن کریٹ کرتی ہے, اس کے اندر اگریشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. جو اگریشن ہم سب سے پہلے اسے گھر کے اندر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہی چیزیں, وہی پریشر جو ہے اسے باہر سے بھی ملتا ہے. جیسے پیرنٹس میں آپ دیکھ لیں, پیرنٹس میں جو ہے وہ ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہے ان کے آپس میں ایشوز ہوتے ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں. اس سے جو ہے وہ بچے کے اندر ایک غم و غصہ سا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے, مطلب جب وہ باہر آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں جاتا ہے, تو وہاں پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اگریشن وہاں پہ وہ شو کرتا ہے. سیم اسی طرح جو جیلسی ہے, جو جسے ہم حسد کہہ رہے ہیں, یہ بیسیکلی اللہ کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ڈویژن ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے والی بات ہے. فار ایگزامپل اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم میں سے کوئی ایک فار ایگزامپل کہہ دیتا ہے کہ جی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی, اس کے پاس کیوں ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیلسی ہے. اور ٹو لو یور سیلف اونلی, صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت کرنا, یہ خود غرضی ہے جسے ہم سیلفشنس کہہ رہے ہیں. تو اس میں بڑا رول جو ہے وہ ایک پیرنٹس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ہے ہمارے گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ خراب ہے. دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے, پاکستانی میڈیا ہے, وہ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے. ہم جس چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے کہ جیلسی کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یا ایگریشن کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نیوز چینل اوپن کرتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ ٹریجڈک نیوز آ رہی ہوتی ہے. ہر طرف جو ہے ہر نیوز چینل کے اوپر ہمیشہ یہی چل رہا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ تو جو ہے وہ ایگریشن کی وہ یہی ہے کہ ہم یہ بری خبریں سن سن کے تھک چکے ہیں.
ایک مین ریزن جو ہے اس کی یہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ ڈراما کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ برا ہے. وہ ہم سب کو یہ چیز سکھا رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ حسد کرنی ہے, دوسروں سے جیلس ہونا ہے. تو یہ میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ اس کی روٹ کاز میں آ رہا ہے ہمارے پاس. تیسری جو روٹ کاز ہے ان تینوں کی, وہ مین ہے, وہ ہے لیک آف فیتھ ان اللہ. اللہ کی ڈویژن کے اوپر, اللہ میں جو ہے وہ ہمارا ایمان کم ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ اگر ہم 10-15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے حالات کچھ اور تھے. وی ور لائک ہیلپنگ ہیم فار ایوری ادر پرسن. لیکن آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ریڈی نہیں ہوتا دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے. ہر ایک آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے. تو اس کی کیا ریزن ہے, کیا کاز ہو سکتی ہے, پلیز اس بارے میں بتائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. آج کل جو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے, دوسرے کے پاس نہ ہو. چاہے وہ نالج کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ویلتھ کے حوالے سے ہے, جو بھی ہے ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ ہمارے پاس رہے. اب یہ جو خود غرضی ہے, یہ جو سیلفشنس ہے, یہ آج کے دور میں بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ مین روٹ کاز ہے وہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ ہمارا سسٹم ہے جو ہمیں اس چیز پہ لے کے آتا ہے کہ جی آپ ویلدی ہوں گے, آپ کے پاس ویلتھ ہوگی, آپ کو ساری کی ساری آسائشیں ملیں گی, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کہنے کہ بنی بنائی مل جائے گی آپ کو. لیکن اگر آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے, آپ غریب ہیں, تو آپ کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس ایک دوڑ میں ہم آگے ہیں, ایک کمپٹیشن میں ہم آ چکے ہیں کہ جی ہم نے صرف اور صرف آگے نکلنا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا کمپٹیشن ہے, چاہے وہ ہمارا بزنس کا کمپٹیشن ہے, اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہماری سوسائٹی جو ہے وہ برن کر رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں ہم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اپنے سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی سٹیز میں تو ایون نیبرز کو بھی ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ جی ساتھ والے نیبر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کنڈیشنز ہیں, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ہمیں صرف اور صرف اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے اندر جو سیلفشنس ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا پھر اگلا سوال آپ سے کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ایک مٹیریلسٹک ہماری زندگیوں میں ایک ویلیو بنا دی گئی ہے کہ جناب آپ کے پاس آئی فون ہوگا تبھی آپ کے بڑے اچھے مانے جائیں گے, باڈی ہوگی تبھی بڑے اچھے مانے جائیں گے, کیا نام ہے, کھاڑی کا سوٹ ہوگا تو آپ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کریں گے, خواتین کے اس ذرائع میں. مردوں میں آپ کے پاس رولکس ہوگی تو آپ بڑے اپر کلاس میں سمجھے جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے ایک اسٹینڈرڈس بنا دی ہیں, انسان ان کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ وہ اپنی پہچان خود کھو بیٹھتا ہے کہ وہ انسان رہتا نہیں, وہ ایک مشین بن جاتا ہے, ایک عارضی مشین بن جاتا ہے. اور جب وہ مشین بن جاتا ہے تو اس میں ایک جو ایموشن جسے ہم بولتے ہیں, جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اسے نہ کوئی غم لگتا ہے, نہ خوشی ہوتی ہے. اسے بس ایک بنا ہوتا ہے کہ یہ میرے کوئی گولز بنے ہوئے ہیں 3-4, میں نے یہ لینا, میں نے یہ لینا, میں نے یہ لینا. وہ جب لے لیتا ہے اس کے بعد پھر اور اونچا سوچتا ہے. وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک حد ہوتی ہے نا, ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ کتنا ہی کر لیتے ہو. لیکن یہ انسان میں یہ لمٹ ختم نہیں ہوتی. انسان وہ ہوتا ہے جو اس لمٹ کو پہچان لیتا ہے اور کر لیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو مٹیریلسٹک جو ہماری زندگیوں میں یہ ویلیو بنا دی گئی ہے, اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے تراب, یہ جو بیسیکلی ہماری خواہشات ہیں یہ ہماری چادر سے جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ 50,000 کما رہے ہیں تو آپ کی ضرورتیں اس میں بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ چیز آپ 1,00,000 بھی کما رہے ہیں تب بھی آپ کی ضرورتیں اس حساب سے ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جتنا بھی کر لیں آپ خود کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کے قریب ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک صبر کی جو کیفیت ہے نا وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو, تاکہ جو ہے وہ یہ جو آپ کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں گیٹ کرنی ہے, وہ تھوڑی سی کم ہو. دوسرا, آپ اپنے آپ کو باقیوں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں. آپ ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کے پاس جو ہے وہ آئی فون ہے اور میرے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی, یہ اس کی جو ہے وہ اس سے ویلیو ڈبل ہو گئی ہے. اس کے پاس جو ہے وہ رولکس کی گھڑی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ ایک عام 5-6 ہزار والی گھڑی ہے. یہ جب آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا خود کو, تو اس وقت آپ کے اندر یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے
یہ سارے جو جذبات ہیں سیلفشنس کے یا جیلسی کے جو ہیں یہ تب کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو پانے کے لیے آپ ہر لیول کراس کرتے ہیں، چاہے وہ کرپشن کا ہو، چاہے وہ کرائم کی طرف لے کے جا رہا ہو، جس طرف بھی لے کے جا رہا ہو آپ اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹاپ کمپیئرنگ ود ادرس، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. تھینک یو سو مچ سر. سر ایک بات آپ نے ابھی بھی کہی کہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے دیٹ لیڈس ٹو بیسکلی جیلسی، تو کیا کوئی ہیلدی کمپٹیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ختم ہو گیا کیا وہی جا کے آگے انوائرمنٹ گروتھ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں جو چاہیے وہ ہیلدی کمپٹیشن ہی چاہیے. دیکھیں دو طرح سے کمپٹیشن ہو سکتا ہے. ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا فار ایگزامپل آپ کا ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، آپ ان کے درمیان میں کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہائیسٹ مارکس لینے ہیں، جس نے ہائیسٹ مارکس لیے اس کو کچھ اچھا جو ہے وہ آپ پریزنٹ یا جو بھی ہے وٹ ایور جو ہے آپ اس کو دیں گے. یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، ایک ہیلدی چیز ہے، ایک ہیلدی گول ہے، اس کے لیے آپ اس کو اسٹرگل کرنے پہ اکسا رہے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ہم دوسرے معنوں میں دیکھیں، ہمارے میڈیا جو ہمیں بیسیکلی دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہم اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، چاہے وہ بزنس ہے ہمارا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کرائم بھی کر رہے ہیں. ہمیں اگر قتل کرنا پڑتا ہے تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں، مرڈر کرنے کو بھی تیار ہیں. تو بیسیکلی ہماری ریکوائرمنٹ، سوسائٹی کی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی جو ہے وہ کمپٹیشن ہے، نہ کہ جو ہے وہ ایول کمپٹیشن ہے. اس کو ہمیں آگے لے کے آنا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. کہ آپ بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل جو ہے وہ ہم اگر باقی کنٹریز کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہماری جو کموڈیٹیز جو ہے وہ جو باہر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں پہ اس لیول پہ جو ہے وہ نہیں بک رہی جہاں پہ باقی کنٹریز کی جو ہے وہ بک رہی ہیں. تو ہمیں اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپریز کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو کموڈیٹیز ہیں ان کو وہ لیول وہاں پہ ملے، ان کی جو پرچیز ہے وہ انکریز ہو. تو ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ کرنا جو ہے وہ ہماری آج کی ضرورت بن چکا ہے، وہ کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اوکے، تھینک یو سو مچ سر. تراب، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہیلدی کمپٹیشن بیسکلی کیسے ڈفر کرتا ہے اس کمپٹیشن سے جو فردر جیلسی کو لیڈ کرتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے جو کمپٹیشن ہے نا، اسپیسیفکلی میں ایجوکیشن سسٹم کو ٹارگیٹ کروں گا کیونکہ ہم خود ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. تو ویری بیسک آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، اسکالرشپس. ٹھیک ہے، اسکالرشپس جو ریٹ ریس ہے، اٹس اے ریٹ ریس، اٹس ناٹ اے ہیلدی کمپٹیشن، اٹس اے ریٹ ریس. ٹھیک ہے، اتنے بچے اپنے دن رات لے کے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا انہوں نے کھایا بھی ہے یا نہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں جناب؟ اسکالرشپ لینی ہے. اسکالرشپ اچھی بات ہے، آپ اپنے ماں باپ کو پیسہ بچانا چاہ رہے ہو، یو وانٹ ٹو پروف دیٹ آپ ایک قابل بندے ہو کہ میں میرے اتنے اندر میں قابل ہوں کہ میں ایک اسکالرشپ کا حقدار ہوں. جو اسکالرشپ بندے کو ملی تو ایک بڑی پرائڈ کی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے خود 2 دفعہ اسکالرشپ ملی ہے، لیکن اس کے بعد میرے لیے اسکالرشپ مینٹین کرنا بڑا مشکل کام تھا. میں نہیں کر پایا، کمپٹیشن تھا، پریشر تھا. یہ اس لڑکے نے لے لی ہے، اب یہ پھر سے لے گا، اور اگر ہم نہیں لیتے تو لوگوں کی امیدوں میں بڑے گر جاتے ہیں. بڑی گھر والی ایگزامپل ہے کہ ایک دفعہ لی تو اگلی بار 3.8 آ گیا. 3.8 حالانکہ جی پی اے برا نہیں ہے، لیکن گھر والوں کا کیا تھا، بیٹا اسکالرشپ تو نہیں آئی نا، باقیوں تو آ گئی ہے. تو یہ والا جو ایک ریٹ ریس ہے نا، جو آپ پر ایک پریشر بنا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی فرسٹ ان آل ریگارڈس. یہ تو چلے یونیورسٹی میں پھر تھوڑا ریلیکس ہے. آپ اپنے ایف ایس سی میٹرک میں چیک کر لیں، 1050 آئی تھنک ہمارے کیا شاید انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو تھا. اینی ویز لیٹس کنٹینیو دی ڈسکشن کہ 1050 ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں، 1010 آتے ہیں لڑکیوں کے، اور اس بات پہ رو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے 10 نمبر اوپر نہیں ہے، وچ از امپاسبل. مطلب اس طرح کی جو ہے نا، یہ مینٹل ٹراما دماغ کو خراب کرتا ہے. کریمنگ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. رٹے مارنا آپ کے لیے نہیں اچھا، دماغ تباہ کرتا ہے. یہ میں بار بار اپنے چھوٹے میرے بہن بھائی ہیں انہیں بتاتا رہتا ہوں، کوئی میرے کوئی عزیز آ جائے انہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جتنا بھی کر لیں، رٹا جتنا مار لیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بالآخر. کیونکہ ان دی اینڈ آپ رٹے لگا کے کیا ہوتا ہے، آپ پیپر دیتے ہیں، پیپر دے کے باہر نکلتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو علم کا تو فائدہ نہیں ہوتا. آپ تو یہ جو ریٹ ریس ہے نا، اس لیے ہمیں تبدیل کرنا ہے ہیلدی کمپٹیشن ہے. ہیلدی کمپٹیشن اس لیے کہ جو سوائے مارکس میں ٹاپ 10 سلیکٹ ہوئیں گے میڈیکل یونیورسٹی میں، آپ اس طرح کر لیں کہ جتنے بھی اس مارک کے نیچے آتے ہیں آپ سب ایلیجیبل ہیں میڈیکل کے. ایک ہیلدی کمپٹیشن کہ ایک بچے کو موٹیویشن ہو. اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں نا.
1000 نہیں تو 850 800 نمبر چلیں, کچھ جائز ہے میڈیکل میں, وہ بعد میں اب انٹری ٹیسٹ رکھ لیں, کوئی ایسا کوئی ایجوکیشن سسٹم رکھ لیں جس میں ان کا مینٹل پریشر ایز ہو جائے. اس کے علاوہ سب سے بڑی اس میں کنڈیشن ہے ماں باپ کی. ہر بچہ سملر نہیں ہوتا, یہ میں بہت پروگرام سے بول چکا ہوں, میری والدہ یہ تھی, انہوں نے بھی یہی سیم بات کی تھی, میں بھی کرتا ہوں. کوئی بچہ کوئی بچہ اکیڈمکس میں اچھا ہے تو لازم نہیں ہے وہ آپ کے اسکل میں اچھا ہو. کوئی بچہ اسکل میں اچھا ہے, ووکیشنل ٹریننگ میں اچھا ہے, لازم نہیں ہے کہ وہ اکیڈمکس میں اچھا ہو. ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے, اور نالائق کسی کو بولنا بہت بڑی گالی ہے. کسی بھی بچے کو آپ نالائق نہیں بول سکتے, اس کی اپنی قابلیت ہے. آپ اس میں مینٹل ٹارچر کر رہے ہو, یہ انہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک بندہ ایک سسٹم کے لیے نہیں فٹ, آپ اس میں اسے لازم گھسا رہے ہیں, مطلب مینٹل پیس ختم کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ کچھ چند نمبروں کے لیے, جو اس میں شاید اسے ایڈمیشن بھی نہیں گارنٹی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہیلتھی کمپٹیشن کو ایوالو کرنے کے لیے پہلے تو ماں باپ کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے جو آج کل کے ماں باپ ہیں ان میں خود تربیت کی ضرورت ہے. بچوں کی تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ ان کی خود تربیت کی ضرورت ہے کہ انہیں بچوں کو پالنا کیسے آتا ہے. دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, ٹھیک ہے, میرے بچے نے 1050 میں 1020 نمبر لیے, لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں, بالکل بات نہیں ہے. تو کیا فائدہ ایسے نمبر؟ اگر آپ کی تمیز نہیں ہے تو آپ انسان تھوڑی نہ ہے. انسان کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسرے انسان کو انسان سمجھے. سب سے بنیادی یہی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس طرح کا انہیلدی کمپٹیشن میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے, اسے ختم ہونا چاہیے. حکومت کو کوئی نوٹس لینا چاہیے, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے والدین ہیں, انہیں اس بات میں سسٹم چینج کرنا چاہیے. سسٹم تب تک نہیں چینج ہو سکتا جب تک وہ آپ خود بولے نا اس کے خلاف. چپ چاپ کر کے پاکستان کا بھی اس لیے برا حال ہو چکا ہے کیونکہ ہم خود بولتے ہی نہیں ہیں, انہیں ہی ووٹ ڈالتے رہتے ہیں. ایجوکیشن میں ہمارا ہی بیڑا غرق ہوا ہے کیونکہ ہم اسی سسٹم میں چلتے رہ رہے ہیں. جو ہمارے ماں باپ کتابیں پڑھائی گئی تھی آج تک وہی کتابیں پڑھائی گئی ہیں. پھر بعد میں یہ لوگ لڑتے ہیں کہ جناب او اے لیول والے سازش کرتے ہیں, آپ کے خلاف سازش کوئی نہیں کرتے. ان کی ایجوکیشن آپ سے ایڈوانس ہے, وہ آگے نکلتے ہیں اور آپ انہیں کمپیٹ سمپلی نہیں کر سکتے. اس بات پہ کیا نام ہے وہ فیسیں لیتے ہیں. اور تبھی تو آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, او اے لیول کیوں اتنا چڑھا ہوا ہے جناب, اچھی ایجوکیشن ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں, ایجوکیشن سچ میں اچھی ہے, اس میں ایک وجہ جو اتنی فیس لے رہے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے جو اس پھر ایسوسیشن آف لگژری اینڈ ایوری تھنگ, اگین وہاں بھی ایک انہیلدی کمپٹیشن آ جاتا ہے, وہاں ویلتھ کا کمپٹیشن آ جاتا ہے انہیلدی. تو ان ہول سیٹ اپ دیکھیے نا, تو ہماری پوری سوسائٹی بنی ہی کمپٹیشن ہے, جیلسی بھی بنی ہوئی ہے. دس از ویئر انہیلدی کمپٹیشن ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ کہاں سے کہاں بات جوڑوں. انہیلدی کمپٹیشن اور جیلسی, جناب میں نے اس سے ہر لازم اوپر جانا ہی جانا ہے, جو ہو جائے, چاہے میں چیٹنگ کروں, چاہے میں کرپشن کروں, چاہے جو مرضی کروں, میں نے بس اوپر جانا ہے, میں نے اسے دکھانا ہے میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ انہیلدی کمپٹیشن ہے. تو اسد صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل تراب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, میں اس سارے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹ کاز جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن سسٹم کو ہی روٹ کاز سمجھ رہا ہوں یہاں پہ. آپ دیکھیں کہ آپ ایک PPSC کا ٹیسٹ ہی اٹھا لیں, ٹھیک ہے. اب اگر جو ہے وہ کسی ایک خاص جاب کے لیے وہ ٹیسٹ آیا ہوا ہے تو جو اس کے اندر کوسچنز ہونے چاہیے وہ بھی صرف اور صرف اسی جاب سے ریلیٹڈ کوسچن ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ سے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے, کون سی ہسٹری سے جو ہے وہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں, کون سے پورشن سے جا کے جو ہے وہ آپ سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے. اسی طرح NTS گیٹ جتنے بھی ٹیسٹ اٹھا لیں. اب ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ ایک پوسٹ آئی ہوتی ہے, ریسنٹلی ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تقریباً میں نے دیکھا کہ 2500 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ایک پوسٹ کے لیے. اور جب اس کا ٹیسٹ آیا تو پتہ چلا کہ جو آپ کہنا کہ جس چیز کی وہ پوسٹ تھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہی نہیں تھا. بالکل آپ کہنا کہ بچے جو ہے وہ بلینک تھے, جنہوں نے ادھر ادھر سے بکیں رٹی ہوئی تھیں. جو ایک آپ کہنا کہ پریشر کوکر والی کنڈیشن جن کی تھی, وہ لوگ کچھ اٹیمپٹ کر کے آئے, ادروائز جو ہے وہ بیسیکلی وہ وہیں پہ رہ گئے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم. اب دوسرا اگر آپ تھوڑا بیک جا کے اگر دیکھیں, جب 1947 میں آپ دیکھیں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس وقت کا ڈیوائز کیا ہوا ہے, انگریز کے ٹائم کا ڈیوائز کیا ہوا ہے. اور وہ اس طرح سے ڈیوائز کیا ہوا ہے کہ آپ 16 ایئر آف ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ جی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, کوئی اسکل نہیں ہے آپ کے اندر کسی قسم سے. آپ جو ہے اپنے آپ کو اس ایلیجیبل نہیں سمجھتے کہ آپ کوئی ایک پروفیشنل جاب جو ہے وہ کر سکتے ہو, سوائے کچھ ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پروفیشنل ڈگریز کے علاوہ باقی جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے ایم اے پاس
جو ہے وہ انہوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انہیلدی کمپٹیشن ہے جو بچوں کے درمیان ہم کریٹ کر دیتے ہیں, ہم خود کریٹ کرتے ہیں. اب میں خود ایک جو ہے وہ ٹیچر ہوں, تو میں اس چیز کو خود جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم بچوں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اب فار ایگزامپل کلاس میں 40 کی اسٹرینتھ ہے, ہم سب کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ نمبر 1 ہونا ہے ہمیشہ. اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہم ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں, ان کے گھر کالز کرتے ہیں, ان کو بہت ہم آپ کہہ لیں کہ تھریٹن کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک کی کیپیبلٹی جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, لیکن ہم سب کے سب کو جو ہے وہ ایک ہی ترازو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی خامی ہے. ہمیں سب سے پہلے کچھ ایسا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں چینج ہونا چاہیے جس میں بچے کی ایبلٹیز کے مطابق انہیں اس طرح کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹ کے میں جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. ایک بندے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ہم میڈیکل کروا رہے ہیں. ایک بندے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ انجینئرنگ کر سکے, تو اس کو بھی ہم انجینئرنگ کروا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی سب سے بڑی خامی ہے, اور یہی انہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ پھر آگے چل کے, اب ذرا اس کو لنک کیجیے گا کہ یہاں سے جو آگے آپ کہہ لیں کہ پروڈکشن نکل رہی ہے, جو لوگ نکل رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے, ان سیٹس پہ جا کے بیٹھیں گے جن کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ وہ کام کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل ایڈمنسٹریشن ہے, سی ایس ایس کر کے اتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ سی ایس ایس کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا جس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان ترقی کر سکے. اتنے ہمارے سی ایس ایس آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے, جو اس جگہ پہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے, اور یہ صرف اور صرف انہیلدی کمپٹیشن کی وجہ سے. جی تھینک یو سو مچ سر. سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی پہ بہت ایک بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو ہم کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس چیز کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ اگر یہ مزید چلتا رہا تو ہماری سوسائٹی بالکل ختم ہو جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں روج. اگریشن سب سے پہلے تو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اویئرنس. آپ سب سے پہلے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ ذرا اوور ایجوکیٹڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایجوکیٹڈ نہیں کہہ رہا ہوں, انہیں اوور ایجوکیٹڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بچوں کی اس طرح سے پرورش نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جہاں پہ چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیل کریں, وہاں پہ وہ بچوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ پیرنٹس کو جو ہے وہ اویئرنیس اس کے حوالے سے دیں, اگریشن کے حوالے سے. دوسرا, ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں جو ہے وہ ہم انسپائریشن ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس لیکچرز ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئر کریں کہ یہ جو اگریشن ہے, جو غصہ ہے, یہ جسٹ اور جسٹ آپ اگر ہم اسے بایولوجی کے ٹرمز میں لے کے آئیں تو 17 منٹس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگریشن جو ہے وہ ایک کیفیت ہے, یا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سچویشن ہے. 17 منٹس. اس کے بعد جو ہارمونل امبیلنس ہمارے پاس وہ آتا ہے غصے کی وجہ سے. کسی نے فار ایگزامپل آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کو غصہ آ گیا, بیسیکلی وہ جو امبیلنس ہے آپ کے اندر ہارمونل, وہ 17 منٹس کے لیے ہے. اس کے بعد جسٹ اور جسٹ آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ لکڑیوں کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں اور آگ جلا رہے ہیں. خود سے سوچ کے آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کے حوالے سے ہم دیکھیں اس چیز کو, تو غصے کو ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ بیٹھے تھے, آپ اٹھ کے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں. بیٹھے ہیں, آپ لیٹ جائیں, کوئی اور ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے, تو اس سے جو ہے وہ اگریشن کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دینی چاہیے. تھرڈ تھنگ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیسیکلی اپنے ریلیجن سے کنیکٹ رہیں گے تو یہ جو اگریشن ہے یہ الٹیمیٹلی ڈاؤن ہوتا جائے گا, اور سوسائٹی پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گی ہماری. سر اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک عاجزی ہوتی ہے نا انسان کی پرسنالٹی میں, کوئی جسے ہم ہمبلنس بولتے ہیں انگریزی میں, وہ مجھے آج کل کی جنریشن میں نہیں نظر آتی. کیونکہ آئی تھنک اگین پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے اس میں کہ کبھی لڑائی ہو جائے, کچھ ہو جائے. میری ایک دفعہ کسی ایک صاحب سے لڑائی ہو گئی تھی, کافی ایجڈ تھے, روڈ میں ان کی غلطی تھی, سائڈ میں نے روک لیا, میں کہا صاحب آپ بڑی غلط کٹ ہے, مجھے آپ نقصان پہنچا سکتے تھے. تو انہوں نے پہلا الفاظ یہ کہا تھا کہ آپ کافی دوسرا کر کہا تھا, میں تھوڑا پیارے لفظوں میں بولوں گا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں,
تو میں کہا صاحب آپ جو بھی ہوں گے, بات یہ آپ نے کٹ غلط کاٹا, میں نے اس لیے روکا ہے, اچھی بات ہے آپ کوئی اچھی پوسٹ میں ہیں تو اللہ آپ کو خوش رکھے, لیکن بس میری اتنا ہی میسج تھا. اور میں وہاں سے بائک اسٹارٹ کر کے نکل گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا اس سے مزید آپ کسی کو اس طرح بولیں گے وہ اگریشن بڑھتی ہے. وہی بات ہے, آپ کی والی اگزامپل ہے, وہ نہیں ہوتا کہتے ہیں آگ کے اندر پیٹرول چھڑکنا, وہ والے حساب تھا, وہ والا حساب ہونا تھا. میں کچھ کرتا وہ کچھ کرتے, ہاتھا پائی ہو جانی تھی. اس سے بہتر تھا میں کہا ٹھیک ہے صاحب, آپ کو اگر نہیں ہوتا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری غلطی ہے, ٹھیک ہے آپ اس میں خوش رہیں, میں جا رہا ہوں. اصل میں بالکل ایروگینس تراب. بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے فرعون, ماڈرن فرعون نہیں ہوتے آج کل کے, ہر کوئی اپنے دماغ میں فرعون بنا کہ ہم پتہ نہیں کیا بالکل چیز. حالانکہ ایک کرونا کا ایک وائرس ہی ہے نا, وہ آپ کو لگ جائے تو آپ بستر پہ لیٹ کے یور جسٹ ایک فلو ہے, اور آپ کی جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. کہاں گئی وہ میں, کہاں گیا وہ آپ کا اسٹیٹس, کہاں گیا وہ آپ کی جو جاب تھی, وہ کہاں گئی, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ سوشل تو میڈیا کے یہی اوپر بات دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایشوز جی بن رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے وہ آپ نے اکثر یہ ریسنٹلی دیکھا ہوگا, وہ کرنل کی بیوی والا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایسے کئی جی مسائل بالکل ہمارے پاس آتے ہیں. اب دیکھیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لیکن ہم انہیں کیا کر رہے ہیں, آگے سے ہم انہیں ٹیز کر رہے ہیں. تو یہ ایروگنس بیسیکلی, یہ ہمبلنس ختم ہو کے اور صرف جو بچا ہے وہ میں بچی ہے, اونلی می, وہ ہے ہمارے پاس بیسیکلی سیلفشنس. ایسا ہی. تو اس چیز سے اور ہمیں خود کو بھی باہر نکالنا ہے. یہی چیز جو پیرنٹس کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے بچوں میں, وہ بالکل اکثر میں لڑکوں کو سن رہا ہوتا ہوں میں, کیونکہ ینگ مائی سیلف, میں کسی کیفے چلا جاتا ہوں, کچھ چلا جاتا ہوں, تو کبھی پیچھے سے آواز آ جاتی ہے, یار بس ابا نے ابھی نہیں گاڑی نکل آنی ہے, بس بھائی تو ابھی میں سفر کروائے گا. اور مطلب اتنی کوئی عجیب اور سستی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں نا اس وقت, لیکن چلیں کسی کے پیسے ہیں وہ اپنے اس میں خوش رہے. لیکن مجھے یہی اندازہ ہوا کہ اس جنریشن کو پیسے کے علاوہ نا, اور اپنی ایک اسٹینڈنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. وہ کہتا ہے بس پیسہ اور میں ہوں, اور بس دنیا مجھے دیکھ کے خوش رہے. حالانکہ یہ انسان کی سچی خوشی نہیں ہے, یہ خوشی وقتی طور پہ ہوتی ہے. ڈپریشن کیوں آپ کے اس ملک میں زیادہ ہو رہا ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم مٹیریلسٹک گینز کریں. میرے پاس بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہے, میں بہت ویل آف ہوں, میں دنیا پھرتا ہوں, میرے دوست بن جاؤ. حالانکہ اس سے کوئی سچا دوست بنتا نہیں ہے. آپ کے پاس جو ایک انگریزی کا ٹرم ہے بیک اسٹیبرز, وہی آپ کے پاس پلتے ہیں, سانپ بھی آپ کے پاس پلتے ہیں, سچا دوست ان نشان نہیں پلتا. تو ایک بہت ضروری چیز ہے کہ یہ والدین سمجھیں, ایجوکیشن سسٹم سمجھے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو ترقی کرانی ہے, آپ کو ایک اچھا انسان, ایک تربیت ہوتی ہے. دیکھیں ہم بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں, پڑھائی تو وہ گھر میں بھی کر سکتا ہے, بالکل آن لائن کر سکتا ہے. آج کل تو مین مقصد ہوتا ہے تربیت. تربیت ایک لڑکی کو اسے ایکسپوجر ملے کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے. تو اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ایک اچھا انسان نہیں بنا پا رہی, کسی میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کو یا ایک بندی کو ایک پراپر ایک جو انسان بننے کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کرتی, تو میرے نظر میں ایک تعلیمی ادارے فیل ہے. کہ تعلیم تو دے دی, لیکن اس تعلیم کے ساتھ شعور نہیں دیا. بالکل ایسی بات ہے تراب. یہاں پہ میں ایک چیز شیئر کرتا جاؤں کہ میں بیسیکلی ٹیچر بھی ہوں, ساتھ ساتھ پنجاب کالج میں پڑھا بھی رہا ہوں. تو میرے پاس اکثر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیرنٹس نے ان کو جو ہے وہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں کالج آنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو پاکٹ منی جو ہے وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ملتی ہے. اب جب یہ آسائشیں پیرنٹس ضرورت سے زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں, تب بچے جو ہے وہ بیسیکلی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اسے خود جو ہے وہ ڈراپ کریں, آپ اسے خود پک کریں, اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, وہ جو پیرنٹس ہیں, وہ آج کل بچے کو کالج بھیج دیتے ہیں. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی ٹیچر نے جو ہے وہ ان کی تربیت کرنی ہے. آپ نے تربیت کی بات کی نا, تو تربیت پیرنٹس اور ٹیچر نے مل کے کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک بچہ جو پیرنٹس کی بات نہیں مانتا, بچے پیرنٹس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی بات مانے گا. اب دیکھیں جو پیرنٹس کی بات نہیں مانتا وہ ٹیچر کی بات کیسے مانے گا. اور آج کل تو ہمارے پاس بیسیکلی پرائیویٹ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اپ آ گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ
ایک بچے کی ایک چھوٹی سی شکایت پہ جو ہے وہ ٹیچر کو جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے, کالج سے ریموو کر دیا جاتا ہے. اب بچے کو اس کی پاور کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جی میرے پاس تو بہت زیادہ پاور ہے. ایک اس کو پیرنٹس کی سپورٹ مل گئی, دوسرا اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں نے جو ہے وہ سپورٹ دے دی. اب وہ ٹیچر کو بھی دھمکا دیتا ہے, ٹیچر بھی اس کو جو ہے اس لیول پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی جو کمپنی ہے وہ اتنی بیڈ ہوتی ہے پیرنٹس کی صرف نظر نہ رکھنے کی وجہ سے. فار ایگزامپل 1 بجے آف ہو گیا تو اس کے بعد وہ 3 بجے یا 4 بجے گھر جا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس نے کوئی کچھ نہیں کہنا, وہ کہاں پہ تھا, کیوں تھا. اس کی کمپنی کا جب وہ خیال نہیں رکھیں گے تو بیڈ کمپنی کی وجہ سے پھر جو ہے وہ غلط چیزوں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لازمی بات ہے پھر وہاں سے اگریشن اور اس طرح کے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لٹرلی میں نے بچوں سے یہ سنا ہے, بچے ایون خود ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس کی فیملی آپ کہہ رہے ہیں کہ اینیمیز کافی جو ہے وہ تھے, تو وہ کہتا ہے کہ جی بندہ مارنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو فادر نے اتنا جو ہے وہ کہا ہوا کہ جی بندہ مار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اب جس بندے کی سوچ یہاں پہ پیرنٹس یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے مارے ہوئے آپ بھی مار لیں کوئی مسئلہ نہیں, تو یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کیسے ہم ڈیل کریں. وہ باقی کو ایک خراب ہے تو وہ 10 کو اور بھی خراب کرتا ہے, وہ صرف پیرنٹس کی وجہ سے. سر میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف ایک پیرنٹنگ میں اس سب کا روٹ کاز ہوتی ہے؟ لائک بہت سارے میں نے دیکھے ہیں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے ہمیشہ بہت اچھا کیا ہوتا ہے, لائک دے ہیو ڈن دیئر بیسٹ, آپ کی بہت اچھی گرومنگ کی ہوتی ہے, لیکن بالکل بعد میں اگر آپ کمپنی میں غلط کمپنی میں چلے جاتے ہو یا ان ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہو تو اس میں پیرنٹس کا کیا قصور ہے؟ لائک آپ ٹوٹلی پیرنٹس کو تو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کر لیا, ہر ٹائم ڈنڈا لے کے وہ آپ کے سر پہ تو کھڑے ہو نہیں سکتے. اس میں بالکل آپ یہی کیا بات ہے. عروج اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک بچے کی تربیت شروع سے اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ اس نے بیڈ کمپنی کو اوائڈ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی بیڈ کمپنی ہو وہ وہاں پہ بیٹھے گا نہیں, وہاں پہ لازمی بات ہے ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا اگر آپ اس کے اوپر مین ایج ہوتی ہے بیسیکلی یہ جو ایف ایس سی کی ایج ہوتی ہے یہ ایک مین ایج ہوتی ہے, یا اسٹارٹنگ کا جو آپ کہہ لیں کہ یونیورسٹی کا دور ہوتا ہے نا, یہ مین ایج ہوتی ہے. یہیں پہ آپ نے خراب بھی ہونا ہوتا ہے اور یہیں پہ آپ نے جو ہے وہ اچھا بھی ہونا ہوتا ہے, آپ کی اچھی کمپنی بھی بنتی ہے اور بیڈ کمپنی بھی. یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ کریٹیکل سٹیج ہے جہاں پہ پیرنٹس کو بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ یہاں پہ پرابلم کر گیا ہے, ڈیل نہیں کر پا رہے, تو اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں آپ بچے کو ڈیل کریں. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ ڈنڈا لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں, آپ اس کو آپ اس بیڈ وے میں جو ہے وہ ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسے اگر دیکھیں ہمارے پاس ایجوکیٹڈ پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھیں تو نیٹ پہ بہت سارے اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لیکچرز اویلیبل ہیں, بچوں کو ڈیل کرنے کے طریقے موجود ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں اور بچے کی اس ٹائم پہ اس لیول کے مطابق گرومنگ کریں, اس حساب سے پھر آپ بچوں کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کر دیتا ہوں لیول پہ جو ہے وہ بچے کی گرومنگ کرنا. ہمارے ایک کولیگ تھے تو میں ان کے گھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ایک آن لائن ایران کا جو ہے وہ ایک چینل تھا اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بچوں کو, کارٹون والا چینل تھا, بچوں کو پاکستانی کارٹون کیوں نہیں دیکھنے دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی کارٹون فار ایگزامپل ہم ڈوریمون یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ کارٹون اگر وہ ہم دکھائیں تو جو وہ بچے کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا بھی سکھا رہا ہے, وہ اسکول سے بنک کرنا بھی سکھا رہا ہے اس کو, وہی کارٹون اس کو جو ہے وہ پیرنٹس کے اگینسٹ بھی سکھا رہا ہے, اس کو جھوٹ بولنا, باقیوں کی ریگنگ کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے. اب جھوٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہر برائی کی پہلی جڑ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں یہ ایک ایرانی کارٹون ہے, ٹھیک ہے, چینل ہے, اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. یہ جو کارٹون ہے یہ صبح سویرے جلدی اٹھتا بھی ہے, یہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ سچ بولنا بھی سکھاتا ہے, یہ وہ چیزیں اڈاپٹ کروا رہا ہے بچوں کو جو اسلام کے مطابق ہیں. اب دیکھیں آپ نے بچے کی اس لیول پہ گرومنگ کی ہے جب وہ بہت چھوٹا ہے, امیچور ہے, اب وہ آگے چل کے ہمیشہ اور ہمیشہ اچھی کمپنی کو چوز کرے گا, کبھی بھی غلط کمپنی کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا. تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیول کو سمجھ کے اس کی گرومنگ کرنی ہے. اور سر ایک چیز کافی سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ سیلفش ہو گئے, تو سیلفش ہونے میں اور سیلف کیئر میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں سیلفش لو کرنا اپنے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ لو کرنا, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کیئر کریں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک لیول سے اوپر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف میں ہی ہوں,
ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہر چیز میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں سب سے آگے ہوں، یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف میرے پاس ہی ہونی چاہیے یا میں ہی اس کا مالک ہوں، تو وہ بیسیکلی سیلفش میں آ جاتا ہے. اور اپنی کیئر کرنا، اپنے تک اپنی چیزیں، فار ایگزامپل آپ کی ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں آپ انہیں گیٹ کر رہے ہیں، وہ سیلف کیئر ہے. لیکن اگر آپ اپنی ضرورت سے بڑھ گئے ہیں تو وہ سیلفش ہو جاتا ہے بندہ. Alright, sir. Thank you so much. You explained very well. I hope ہمارے viewers بھی اس کے ساتھ agree کریں گے. اینڈ اس کے ساتھ پھر میرا بھی سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے بات کر لی جیلسی پہ، اگریشن پہ، سیلفش پہ. ایک جو ایول ایکٹ جس کے میں کافی خلاف ہوں، بڑا عام ہے، دیٹ از مینیپولیشن، یا کہہ لیں کہ منہ میں کچھ اور ہونا، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہونا. یہ مجھے نا اس سے اعتراض ہے، اسپیشلی یونیورسٹی لیول پہ آگے جائیں جب بڑے ڈفرینٹ کلچرز کے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. تو پولیٹیکلی سروائیو کرنے کے لیے نا یونیورسٹی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ چپ چاپ کر کے بیک بینچرز ہوتے ہیں، نہ دنیا کا پتہ نہ کلاس کا پتہ، انہیں پتہ ہے کہ پولیٹکس بہت گندی ہے، ہمیں سکون میں رہنے دو، وہ جنہیں ہم ملنگ بولتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں وہ جو کنٹینیوسلی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کلاس میں اوپر آنا ہے، کلبس میں اوپر آنا ہے، اپنا ایک نام بنانا ہے. اور اس میں جو لیگ پولنگ ہوتی ہے، ویری ویری گندی پالیٹکس جسے کہتے ہیں نا، کہ نام برباد کر دینا بہت عام سی بات ہے. سلرز، غیبت، چگلی، یہ تو پھر بڑی عام سی بات چلتی رہتی ہے، بڑی عام یہ ہماری یہاں بڑی عام سی چیز ہے. اسے کامن سمجھا جاتا ہے، بہت کامن سمجھا جاتا ہے. میں بتاتا چلوں، میں 7 سال مڈل ایسٹ میں رہ کے آیا ہوں، عمان میں. تو وہاں جھوٹ بولنے کا تصور تھا ہی نہیں. آپ نے بندے کو کہہ دیا کہ میں تمہیں 25,000 ریال 2 دن بعد دے دوں گا، اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ کب دو گے، کیا کرو، بس آپ نے بول دیے، ہم نے مان لیے. جھوٹ بولنے کا تصور ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جھوٹے کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ سوسائٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، جی ابا جی کیا نام ہے، دوست ملنے ہیں، تو ابا جی کہتے ہیں بیٹا نا کہنا ابا جی گھر پہ نہیں ہے. تو ہمیں تو یہاں بچپن سے ہی سکھایا تھا بیٹا جھوٹ بولنا، کیونکہ بچنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا چلنا ہوتا ہے. تو حالانکہ ایک وہ سوسائٹی ہے چل رہی ہے، ترقی یافتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح شاید پڑھی لکھی نہیں جتنے ہم ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو عرب ممالک ہیں وہ تھوڑے سے ایجوکیشن میں تھوڑے بیکورڈ ہیں، ادروائز ڈیولپڈ ہیں. لیکن پھر بھی کہ ایک وہ نیشن جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتی، اور ایک آپ لوگ ہیں ڈگریاں لے لی آپ لوگوں نے اور آپ ابھی بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو مطلب یہ مجھے سمجھ سے باہر. آپ کی تعلیم کا پھر اینڈ میں کیا فائدہ ہوا، اور آپ کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کے اینڈ میں نکلتا کیا ہے؟ یا کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ انگریزی میں ایک ہوتا ہے نا سیڈسٹ، کہ کسی کو تکلیف میں دے کے میرے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، یہ تکلیف میں مجھے مزہ آتا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایک مینٹیلٹی جو ہمارے لوگوں میں ڈیولپ ہو چکی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے؟ بالکل تراب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس معاملے میں. اگر آپ یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی چیز شیئر کر لیتے ہیں آپ سے، آپ کو اس سے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. بیسیکلی جب میں BS لیول پہ تھا تو پالیٹکس اس لیول کی تھی کہ وہاں پہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی آپس میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ گروپ بندی ہوا کرتی تھی. جو ان کے آپ کہہ لیں کہ قریبی ہیں، جو ان کے فیوریٹ ہیں، اسے ہم بیسیکلی فیوریٹزم کہتے ہیں. یونیورسٹی کی جو ہے وہ زبان میں ہم اسے یہ بولتے ہیں فیوریٹزم ہے. بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی افیئرنس ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کو وہ مارکس دے رہے ہیں. کچھ لوگ جو محنت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو مارکس نہیں مل رہے، پھر وہ اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں. مطلب کسی کے پاس بیٹھ کے آپ کی انہوں نے غیبت کر لی، کسی کے پاس بیٹھ کے آپ کو اس کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کی، ٹیچر کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس چیز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ جی ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کنڈیشن اس لیول پہ تھی، میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ فیس کیا ہے. کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، ٹھیک ہے، نام نہیں لیتے ان کا، تو ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اوور آل جو ہے وہ 4 سال کی جو ڈگری تھی بیسیکلی ان کی،
تو اس میں وہ ان کا A+ چل رہا تھا, وہ گولڈ میڈلسٹ تھی, لیکن ایک سیمسٹر میں آ کے پیپر اتنا ٹف آ گیا کہ وہ مطلب جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکی, اور ان کا جو ہے وہ آئی تھنک C+ جو ہے وہ گریڈ جو ہے ان کا ڈیولپ ہوا. اب جب فرسٹ لسٹ لگی, جو جیسے وہ ٹیچر کے پاس بنتی ہے, تو ہمیں بھی پتا تھا, ہم نے بھی پتا کروا لیا, تو وہ C+ تھا اس کا. لیکن جب آپ کہنے کہ نوٹس بورڈ کے اوپر وہ لسٹ لگی تو وہاں پہ اس کا A+ تھا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ود ان 1 ڈے آپ کہہ سکتے ہیں کہ C+ سے وہ A+ تک جو ہے وہ کس طرح پہنچ گیا. اب یہاں پہ ان لوگوں کا حق مارا گیا جنہوں نے محنت کی تھی اور اس پیپر میں بھی سروائیو کر کے وہ B+ تک جو ہے وہ پہنچے تھے وہاں پر. اب اس کو A+ مل گیا, وہ وہاں پہ اب وہ اگین گولڈ میڈلسٹ بن گئی. یہاں پہ یہ فیوریٹزم جو ہے وہ یونیورسٹی لائف میں بہت زیادہ ہے. یونیورسٹی لائف میں ٹیچر کو ایک پاور ملی ہوئی ہے, وہ 18 مارکس کا جو ان کو آپ کہہ لیں سیشنل جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان کو پاور ملی ہوئی ہے. اب بیسیکلی وہ پاور ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ بچے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بہیو کریں, لیکن وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا ایک آپ کہہ لیں کہ فلا ہے جو ان کو یہ چیز کرنے دے رہا ہے, اور پھر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ رپورٹس کی ہیں, کافی ٹیچرز کی ہیں اپنے یونیورسٹی لائف کے دوران, میں نے کافی ٹیچرز کی رپورٹس کی ہیں, لیکن کسی کے اوپر ایک ایکشن بھی نہیں ہوا. الٹا مجھے یہ اپنی ڈگری کے جو ہے وہ پرابلمس پڑ گئے کہ جی میں ڈگری نہیں گیٹ کر پا رہا تھا. تو یہ ہمارے ایجوکیشنل فلا ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے لے کے پرنسپل تک جو بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر پروجیکٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اس چیز میں, تو پروجیکٹس وہ لیتے ہیں, غلط ڈیٹا پٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے HEC سے وٹ ایور جہاں سے بھی ان کو آؤٹ آف کنٹری سے جو بھی پروجیکٹ مل رہا ہے, اگر اس کی ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ 5 lakhs ہیں, تو وہ 15 lakhs 20 lakhs تک جو ہے اس کے لکھ کے بھیجنے انہوں نے, اور پھر اس کو جو ہے انہوں نے گیٹ کرنا. اب یہ کرپشن ایک طرح سے بیسیکلی ہر طرح سے جو ہے وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے, جس کے بیڈ ریزلٹس میں ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر وہ بچوں کے اوپر آ جاتا ہے ہمارا, پھر وہی بچے جو ہے وہ جب آگے جا کے کسی بھی پوسٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری سوسائٹی ایولز جو بیسیکلی سوشل ایولز جو ہمارے پاس کریٹ ہو رہی ہیں, یہ ایک وہ پیرنٹس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے, اور دوسرا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہمیں خود یہ چیزیں پڑھا کے بھیج رہا ہے. بے ایمانی ایسے کرنی ہے, کرپشن ایسے کرنی ہے, آپ نے اپنی پاور کا غلط استعمال جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارا ایجوکیشنل سسٹم پڑھا کے بھیج رہا ہے, بجائے ہمارے جو ہے وہ اسکلز ڈیولپ کرنے کے. ہمیں صرف وہ کاغذ کے ٹکڑے ملتے ہیں, جو ڈگری ہوتی ہے جسے ہم ڈگری کہتے ہیں, وہ جسٹ ہمارے لیے کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. ہمارے پاس اباؤٹ 95% ایسے بچے ہوتے ہیں, میں خود ایجوکیشنل سسٹم سے بلانگ کر رہا ہوں, تو 95% جو ہے وہ میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ایسے بچے ہیں جن کو ڈگری کرنے کے بعد یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس چیز میں سکلز حاصل کی ہیں, ان کی کیا جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے, ان کو اپنی ڈگری کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. 5% ہے جنہوں نے ورک کیا, پریکٹیکل ورک کیا, یا جنہیں پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے اور ہمارا آگے جو ہے وہ یہ اسکوپ ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. میں یہاں پہ آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گی کہ بات جب آتی ہے سوشل ایون کی تو ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے بڑھ چڑھ کے, لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو امینڈ کرنا, اور ان سوسائٹی کس سے ہوتی ہے, ہم لوگ اس سوسائٹی کو بناتے ہیں نا. تو جب ہم نے ان بالکل سب چیزوں کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ تب فرسٹ اسٹیپ کیوں نہیں بن رہے ہوتے, کہ ہم لوگ سب سے پہلے کیوں نہیں اس چیز کو مولڈ کر رہے ہوتے, یا اس چیز کو بہتر کیوں نہیں کر رہے ہوتے, اسٹیپ کیوں نہیں لیتے. باتوں میں تو ہم سب کہتے ہیں, لیکن جب کرنے کو آتی ہے تو ہم وہی ساری چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سیلفش بن جاتے ہیں, ہم جھوٹ بول لیتے ہیں, جیلسی ہوتی ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عروج, پائنیئر بننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پائنیئر وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اصلاح کرنا شروع کریں فار ایگزامپل, تو بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے اپنی, دین اپنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا ہاؤس بنتا ہے, جو گھر بنتا ہے وہاں سے, اور پھر اپنے محلے سے, پھر اس طرح سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے, بہت مشکل کا کام ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز فار ایگزامپل آپ کوئی بھی پازیٹیو ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے بڑا ایک عام سا مقولہ ہے, اگر آپ کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم بڑے آئے حاجی, تم یہ جو ہے مجھے کیوں روک رہے ہو اس بات پہ. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سروائیو کر جائے تو وہ آگے جو ہے وہ اس چیز کو پھیلا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹیز کو ہم بیئر نہیں کر سکتے ہمارے اندر سے. فار ایگزامپل ہم یہ کہنا کہ اگر ہم اسلام کی چیزوں کو دیکھیں کہ جی چوری کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, یا اسی طرح جو ہے بہت ساری سخت سزائیں ہیں ان کی. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام کا جو ہے وہ نظام پاکستان میں چاہتے ہیں,
لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر پاکستان میں یہ نظام آ گیا، فار ایگزامپل میں نے چوری کر دی تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو ہم ایکچولی اندر سے وہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہم صرف اور صرف باہر سے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اصلاح چاہتے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے پاکستان میں، جو ہے وہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھیں ہم خود جو ہے وہ وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سمپل سی ایگزامپل اگر ہم فار ایگزامپل کرپشن کو ہی لے لیتے ہیں تو فار ایگزامپل ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو کہتا ہے، آپ نے اکثر جو ہے وہ واٹس ایپ پوسٹ میں یہ چیز پڑھی بھی ہوگی کہ جی آپ نے کل 50 روپے لے کے آنے ہیں فنکشن کے لیے. گھر جا کے وہ کہتا ہے جی مجھے 100 چاہیے. ماں جو ہے وہ جب فادر سے مانگتی ہے تو وہ کہتی ہے جی بچے کے اسکول سے 500 انہوں نے جو ہے وہ منگوایا ہے. اب 400 ماں نے رکھا، 50 بچے نے رکھا، چھوٹی سی چین ہے. یہاں پہ بھی کرپشن. اب یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہی نہیں اسے ختم کرنا. تو جب ہم یہ بات آتی ہے کہ جی آپ اپنے سے کیوں نہیں شروع کرتے، تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جی اس راستے میں ڈیفیکلٹیز بیئر کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اصلاح ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی جماعتیں پاکستان میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوگ اس کے اوپر گروہ بنا کے کام کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف کس طرح لے کے جانی ہے. تو بیسیکلی آپ ان چیزوں کو جوائن کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی وہ ایک طرح سے کمپنی بن جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کی کمپنی بن جاتے ہیں. تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ آپ جو بھی اس وقت موجود ہیں، فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں تو آئی ایم دا ایوریج آف 5 پیپل دیٹ بلونگس ٹو می. میں 5 لوگوں کا سم ٹوٹل ہوں جو میرے آس پاس موجود ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو آپ کے آس پاس 5 لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اندر انہی کے آپ کے اندر وہی سارے ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اپنی کمپنی چینج کریں سب سے پہلے. فار ایگزامپل دوست ہیں ان کو چینج کریں، بیسٹ کمپنی ہوگی. تو پھر آپ جو ہے ان چیزوں کو اصلاح کی طرف، پھر آپ غلط چیزوں کے اوپر بات بھی کریں گے، ان کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. وہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے. بالکل سر، ایسے یہ سیلف انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ نہیں کر سکیں بالکل گے ہم اپنے اون پہ جب تک کوئی اسٹیپ نہیں لیتے، باہر والے لوگ تو بالکل بھی نہیں کریں گے. جی پھر آپ. اس کے علاوہ جو ایک اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، اچھا میں نے یہ بھی پوچھنا تھا آپ سے، جیسے کہ بات چل ہی نہیں تھی کہ سب کچھ ہے، انسانیت کو کیسے جگایا جائے ہمارے اندر. مطلب میرے خیال میں باتیں ہم نے بڑی اچھی کر لی ہیں، لیکن آخر میں میرا ایک ہی سوال ہر کسی سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسانیت جو مر چکی ہے، کہ وہ جو اقبال کی جو خودی ہے، وہ تو خیر اب خودی کی میں بات کروں گا تو آدھی سے آدھی عوام کو ایسے سمجھ بھی نہیں آئے گی اس وقت. لیکن ایک خودی کے جو ایک تھا ایک ایگزامپل، وہ واپس کیسے لائیں؟ مطلب اپنے آپ کو کیسے پہچانے، انسانیت کیسے اندر اپنے اندر لائیں؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی طریقے جس طریقے سے سمجھاؤ اس عوام کو وہ الٹا بیک فائر ہی ہوتا بالکل ہے. کبھی وہ سیدھے راہ میں لینے کی کوشش کرو نا، وہ الٹا آپ ہی چڑھائی کرتے ہیں کہ آپ کیا نام ہے، وہی آپ جیسے آپ کی ایگزامپل تھی کہ کیوں سمجھانے کی کوشش، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو. حالانکہ جنرلی آپ کا دین بھی یہ حکم دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک جنرل ایک جو ایتھکس ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ اسپریڈ دا گڈ ورڈ اینڈ نپ دا ایول فرام دا بڈ، کہ اس کی جو برائی کی روح کو وہیں سے اجاڑا جائے. تو کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک اچھائی جو اپنے اندر لائی جائے کیسے واپس لائی جائے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کی جو روٹ کاز ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کس چیز کا جواب دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں ہم. دیکھیں مین تو یا تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے یا وہاں پہ آپ ہے. اگر آپ ان دونوں کو بھی نکال دیں تو میرے خیال میں کہ آپ کے انفارچونیٹلی جو ایک ریلیجیس سیمینارز ہیں آپ کے، دے آر ناٹ ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو ہاؤ اٹ شوڈ بی. بالکل مطلب آپ کے جو مولانا حضرات ہیں، انفارچونیٹلی ہر دن آپ کو خبر ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ماں باپ اس سے نہیں بھیجتے، دوسرا مولوی ایز اے پروفیشن ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہیں. ڈاکٹر اسرار کی بات ہی میں کوٹ کروں گا کہ ہم نہیں بنائے، کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ خود دین کو خود ایکسپلور کریں
تو جو ریلیجن اٹ سیلف ہے, ویدر میں کہتا ہوں کہ اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, ہندوازم ہو, کوئی بھی آپ مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, انتہائی انٹرسٹنگ ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک ریلیجن کی, اور مڑ کے آپ کو ہر مذہب میں اچھائی ہی سکھائی جاتی ہے. ایشو یہ ہے کہ مسلمان انکلوڈیڈ سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں نا, میں کہتا ہوں ریلیجس افیلیٹڈ گروپس, ایک زمانے میں آپ پیچھے 50-60 سال چلے جائیں تو ایک ہیومینٹی اوور آل ایگزسٹ کرتی تھی, کیونکہ ہر کسی میں ایک ایتھکس سے ایک باؤنڈیڈ کچھ نہ کچھ تھا جو انسانوں کے ساتھ جوڑتی تھی, وہ انسانیت ہی تھی. اب آپ کا وہی ایک ایتھیکل اور مورل پرسپیکٹو ہی ختم ہو گیا, اور آپ نے دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں نا, ایک ہمارے ملک میں کیا ایکسٹریم ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم یا پھر لبرل ایکسٹریمزم, دونوں سائڈ میں ایکسٹریمزم ہے, اور یا تو آپ ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں, درمیان والا وہ ختم ہی ہو گیا. ایک جو ایک ریشنل اپروچ جس سے ہم بولتے ہیں وہ تو ختم ہی ہوگی, اور جب آپ کی ریشنل اپروچ ختم ہو جاتی ہے, ریشنل تھنکنگ مر جاتی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے ملک میں جتنے بھی یہ فساد ہیں, کیا نام ہے, اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی یہ ہاؤ وڈ آئی سے جو ہیٹریڈ چل جاتا ہے تنظیم کے خلاف, کہ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ محرم ویسے ہی آگے, شیعہ سنی تو دور کی بات, آپس میں کیا نام ہے تم اس مسجد میں ہو میں اس مسجد میں پڑھتا ہوں, تو اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے. مطلب اتنے نا, مطلب ہم نے اتنے اپنے آپ کو بند کر لیے کہ جناب یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ہی فالو کریں گے. تو میرے نزدیک تو یہ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہماری جو ایک مذہبی ایک جو گرومنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک طرف ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ خراب ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے, تیسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں, وہ ہمیں غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ باقی چیزوں کے اوپر دیکھیں تو باقی چیزوں میں بھی یہی ہے. اگر ہم اپنا عدلیہ کا نظام دیکھ لیں تو وہ بھی بالکل کرپٹ ہے, وہ بھی ہمیں جسٹس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا. اس انجسٹس کی وجہ سے یہ سارے اگریشنز اور اس طرح کی چیزیں جو آئے دن ہم نیوز چینل میں سنتے ہیں کہ جی یہ اتنے قتل ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے ہیں, یہ جسٹ اور جسٹ ہمارے پاس انجسٹس کی وجہ سے ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے, اور اس سسٹم کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ سارے جو چیزیں ہیں, اب دیکھیں گورنمنٹ از دا مین تھنگ, وہ سب چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ کرونا کا ایشو آیا ہے. اب گورنمنٹ نے کہا جی کہ مسجد میں آپ نے نہیں جانا, ٹھیک ہے, سارے لوگ مسجد میں نہیں گئے, کوئی مولوی نہیں بولا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. مطلب کہ گورنمنٹ میں اتنی پاور تھی کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتی تھی, اس نے روکا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ انجسٹس کے حوالے سے, جسٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ جو یہ ہمارے عدلیہ کے نظام میں کرپشن ہے وہ اس کو ختم کر سکتی ہے. اگر وہ چاہے تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ اوکے ہو سکتا ہے. مطلب کہ سب اگر ہم اوور آل مین روٹ کاز دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے, جو بیسیکلی جو ہمارا قانون ہے جسے ہم لا کہتے ہیں, انفورسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہاں پہ ہمارا بیسیکلی لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے 1947 سے بھی پہلے. اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا تو آئی تھنک اٹ واز 1906, اس سے بھی پہلے کا جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے قانون, اور اسی کو پھر ریفارم کر کے ہم 1935 میں یہ ایکٹ پلان آیا, پھر اس کے بعد 1947 اور پھر 1956, 1973 اور آج یہ ہمارے پاس چل رہا ہے, اور یہ سارا کا سارا وہی ہے. تو یہی چیز, یہی قانون ہمیں بیسیکلی جو ہے وہ جگہ پرووائڈ کر رہا ہے کرپشن کی. یہی ہمیں جو ہے وہ مرڈر کرنے کی بھی, بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مرڈر کر کے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا قانون ویک ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم اسی قانون کی مدد سے ان مولویوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اسی قانون کی مدد سے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی بیٹر ہو سکتا ہے. تو جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, باقی میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم ان کو جو ہے وہ یہ سوشل ایونٹس کو ختم کر سکتے ہیں, بٹ جو میرا اپنا مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بیسیکلی اس قانون کو ٹھیک کریں, بیسیکلی جو ہمارا اسلام کا دیکھیں, سب سے جو بیسٹ آج تک کا نظام دنیا میں قائم رہا ہے وہ اسلام کا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی سب سے زیادہ سکسیسفل بھی ہے. اگر ہم وہ قائم کرتے ہیں, کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا, آپ کہہ لیں کہ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا,
کہ وہ اگر قانون ہمارا سیٹ ہو جائے تو ہم یہ ساری چیزوں کو ایک ٹائم میں کور کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ جیسے وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے بندے کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو تراب دیٹس امپاسبل. آپ کتنوں کی اصلاح کریں گے؟ یہاں فیس بک پیج کے ذریعے آپ شاید 100 بندے کی, 200 بندے کی, 300 بندے کی جو ہے وہ آپ اصلاح کر دیں گے. لیکن پاکستان کی صرف اگر آپ دیکھیں تو 20 کروڑ عوام ہے, کیسے آپ کا میسج جو ہے وہ سب تک پہنچے گا؟ چلیں جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان تک تو آپ کا میسج پہنچ جائے گا, ان کی اصلاح ہو جائے گی. بٹ سوشل میڈیا یوز کرنے والے آپ کہہ لیں کہ دیٹ مائٹ بی 25%, 75% لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے, جس میں سے 50% تو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جہاں آپ اوپر سے بیٹھ کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. آپ مولوی کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ اپنے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ اپنے وکیلوں کو بھی کنٹرول کر سکیں. تو بیسیکلی اوپر سے یہ انفورسمنٹ کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ایک جماعت بنائیں, یا جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے انقلاب کا جسے ہم سسٹم کہتے ہیں. جیسے اگر آپ ایران میں دیکھیں, جیسے آپ چائنیز میں دیکھیں, اب چائنا جو ہے وہ ہم سے بعد میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آزاد ہوا ہے, اور اس میں جب انقلاب آیا تو یہ ساری سوشل ایونٹس ہم سے زیادہ ان میں تھی, اور اب بھی ان میں ہے. لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کی لیڈنگ نیشن ہے, وہ اس وقت سپر پاور بننے کے قریب ہے. انہوں نے اپنے اندر سے یہ ساری جو چیزیں تھیں ان کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے, ود دا ہیلپ آف انقلاب. ہمیں بھی یہی کرنا ہے بیسیکلی. لیکن اگر ہم وقتی طور پہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے آپ اویئرنیس, ویژول جو آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس ہے, یا ویژول لرننگ جو ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ویژول اویئرنیس لائیں. جیسے میں نے وہ پہلے ایک کارٹون والی ایگزامپل دی, بچوں کے لیول پہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چلیں. بڑوں کے لیول پہ ان کی ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہر ایک ادارے کا اپنا ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے جو ان کو مورل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو اس چیز کے اوپر لے کے آئے. تو یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے ہمارا جو ریلیشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس میں ہمارا بردرہڈ بھی آ جاتا ہے, اس میں لو کیئر, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ انسانیت آج سے آپ کہہ لیں کہ 70 سال پہلے 1947 کے ٹائم پہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت کے لوگوں میں دیکھ رہے تھے. وہ ساری چیزیں اگر آپ بیگ لے جائیں تو وہ ہمیں مدینہ کی ریاست میں بھی ملتی ہیں, وہی ہمیں جو ہے وہ اسلام میں ملتی ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم اسلام سے جتنا کلوز ہوں گے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اگر اسلام سے کلوز ہیں تو آپ ایک رستے پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ غریب کی مدد کریں گے. آپ اپنے محلے میں 40 گھروں تک جو ہے وہ ہمسائے ہوتے ہیں حضور پاک کے مطابق, جو ہے وہ ان کی حدیث کے مطابق, تو آپ ان 40 لوگوں کا بھی جو ہے وہ لازم بات ہے خیال رکھیں گے. تو وہ ہیومینٹی جو آپ کہہ رہے ہیں, جو انسانیت ہے, وہ تب پروڈیوس ہوگی. لیکن اگر ہم شہروں میں دیکھیں تو ہمیں اپنے سے ساتھ والے گھر میں بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو بیسیکلی یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اسلام سے دوری کا آپ کہہ لیں کہ ایک نتیجہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم اسلام کے قریب ہونے لگ جائیں تو یہ ہیومینٹی جو ہے ہمارے اندر واپس آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. بالکل سر, آپ کی بات میں ایڈ کروں گی. آپ نے جہاں بات کی لیجسلیشن کی, پاکستان کی لیجسلیشن بہت اچھا ہے, لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت سارے کونس اینڈ پرونس آ جاتے ہیں. اگر اس کی امپلیمنٹیشن بہتر طور پہ ہو سکتی ہے, جہاں باہر کی کنٹریز آپ کا لا یوز کر رہی ہیں اور اسی میں امینڈمنٹس کر کے سکسیزفل بنی ہے, تو وائی ناٹ اس. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو آبویسلی پیپر از آف نو یوز. سو سر, سبق کرتے ہیں یہاں پہ. آپ پلیز اپنے وائننگ ورڈز دیجیے گا. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو؟ جی عروج, پہلی بات تو شکریہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 3 سوشل ایولز ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں, ضروری نہیں کہ یہ 3 ہی ایولز جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں. ان سب میں اگر ہم سب سے اوپر دیکھیں تو جو ہے وہ جھوٹ, کرپشن, اور اس کے بعد یہ 3 جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ایولز, یہ بہت زیادہ پریویل کر گئی ہیں. میرا میسج صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اگر پاسبل ہے تو. اگر نہیں پاسبل, آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سائیکالوجی کا ایک رول ہے کہ اگر آپ کوئی چیز 21 ڈیز تک جو ہے آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی عادت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ان عادتوں کو, ان اپنی جو ہے وہ ہیبٹس کو آپ چینج کریں جتنا پاسبل ہو سکے. نہیں کر سکتے تو اپنی کمپنی چینج کریں. ٹھیک ہے, اپنی کمپنی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کریں جو لوگ اچھے ہیں یا جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. چلیں آپ اس لیول پہ اچھا کام نہیں
کریں گے لیکن آپ برے کاموں سے تو بچے رہیں گے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کمپنی چینج کریں اور جتنا ہو سکے یہ عہد کریں کہ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے. جیلسی، ٹھیک ہے، آپ یہ ضرور سوچیں کہ یار یہ چیز اس کے پاس اچھی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی یہ تراب بھائی کے پاس ہینڈ فری بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ کہیں، اور کہیں کہ جی اللہ مجھے بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ عطا کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک جیلسی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آپ سوچیں کہ جی یہ صرف اور صرف میرے پاس ہونی چاہیے، ان کے پاس کیوں ہے، تو یہ غلط چیز ہے. آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے یا آپ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی اسلام کے دائرے سے خارج ہو رہے ہیں. ایک چیز اس کے اوپر جو ہے وہ جیلسی میں یہ ہو جائے گا. ایگریشن میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ یہ جسٹ 17 منٹ کا جو ہے وہ فینومینا ہے. آپ اپنے آپ کو وہ 15 to 17 منٹس کسی نہ کسی طرح سے انگیج کریں اور اس چیز کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بھولنے کی کوشش کریں، وہ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سیلفشنس. ٹھیک ہے یار، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیار کریں، اپنی کیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ سمجھنا کہ جی میں ہوں، تو یہ غلط بات ہے. یہ آپ کو باقی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی 3 مین جو ہے وہ پرابلمز ہیں جو ہماری سوسائٹی کو آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کے برے ایکشن میں ڈال رہی ہیں. کرمنل اسی کی وجہ سے بن رہی ہیں، کرمنل اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو گھروں کے معاملات ہیں، وہ سب سے زیادہ خراب ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر فوکس کریں، اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں. بہت سارے طریقے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، آپ ان چیزوں کو سرچ آؤٹ کریں. پیرنٹس کے لیے جو ہے میرا یہی میسج ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گرومنگ بہت اچھے طریقے سے کریں. ان کے سامنے لڑیں نہیں، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں، انہیں یہ چیز ایٹ لیسٹ نہ سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو غلط چیز سکھا کے جا رہے ہیں، پھر کل کو آپ کہیں گے کہ جی بچے جو ہے ہماری کیئر نہیں کر رہے، ہماری قدر نہیں کر رہے. تو وہ کیوں کریں؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی آپ سے ہے سب کچھ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی گرومنگ کریں. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ میں سم اپ کرنا چاہوں گا. Thank you so much, sir, for your time. My show کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتے ہیں. So Turab, it's a time to say goodbye. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سر اسد کا. سر آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے گیسٹ آئے ہیں، اور آج کا ٹاپک بہت مزیدار تھا، بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس کی. مجھے امید ہے کہ ہماری جو عوام جس نے دیکھا ہے، ہماری آڈینس نے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے تک آپ کے ساتھ تراب علی، RJ روم، کیپٹل انسائٹ. السلام علیکم. اللہ حافظ.